اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جب قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو اللہ نے ان کو ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کی ملک شام اور بیت المقدس کی طرف، اور وہاں پہنچ کر دعا مانگی اللہ سے، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار عطا فرما واسطے میرے من الصالحین، نیکوکاروں میں سے نیک لڑکا عطا کر۔ اس کے نیچے میں لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، لکھ لیں مسلک الانبیاء، انبیاء کا مسلک، مسلک الانبیاء، عبارت بنے گی مسلک الانبیاء۔ آگے لکھ لیں فی، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے عربی کا، فی۔ آگے لکھ لیں مسئلہ، سوال سے مسئلہ۔ آگے لکھ لیں الدعا۔ اب عمارت بنے گی مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعا، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعا۔ پکار والے مسئلے میں انبیاء کا مسئلہ کیا تھا؟ غیبانہ پکار کے لئے صرف اللہ ہے۔ مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعا، اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مولانا میں ایک جملہ سنایا کرتا ہوں، اللہ توفیق دے تو آپ نے بھی سنانا ہے۔ قربانی کا موسم آ گیا، بندہ قربانی کرنے لگا، کیوں کر رہے ہو؟ یہی سوال تو صحابہ نے پوچھا تھا حضور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے۔ تو جملہ یہ سنایا کرتا ہوں، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، لیکن قربانی والا عمل قبول اس کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہے تو قربانی والے عمل کا کیا ثواب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے اپنے دربار میں سے نیکوکاروں میں سے نیک لڑکا عطا کر۔ یہ عقیدہ ہوگا کہ اولاد اللہ دیتا ہے اور کسی ذات کا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیا اللہ کو۔ رب سبحان اللہ، رب حب لی من الصالحین۔ ایک اور جملہ بھی سنایا کرتا ہوں بیانات میں، وہ بھی آپ سن لیں۔ جسم کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہے، کسی غیرت مند بندے سے پوچھو تیرے والد کتنے ہیں، جھگڑا ہو جائے گا۔ جسم کے حلالیوں کے لیے، نسب کے حلالیوں کے لیے اب ایک ہے، اور عقیدے کے حلالیوں کے لیے رب ایک ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اجابت دعا، بس خوشخبری سنا دی ہم نے حضرت کو، ساتھ ایک لڑکے کے حلیم، بڑے حوصلے والا، بڑے تحمل والا۔ فلما بلغ معہ السعی، دلیل علم، اس کے حوصلے کی دلیل، جب کہ پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام معہو حضرت ابراہیم کے ساتھ السعی، گھر کے کام کاج کرنے کی کوشش کو، السعی پر لکھیں جی، گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش۔ والد گھر کے کاموں میں، اب بیٹا والد کا ہاتھ بٹاتا ہے گھر کے کاموں میں۔ پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ماہو ابا جان کے ساتھ السعی، چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر، گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، یقیناً میں دیکھتا ہوں خواب میں، نیند میں دیکھتا ہوں، مجھے خواب آیا ہے، انی اذبحک، یقیناً میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔
اسبح کا معنی لکھیں جی ذبح کرنے لگا ہوں. میں نے بہت بڑی بحث کرنی ہے اس پر، اب معنی لکھ لیں پہلے. یقیناً میں ذبح کرنے لگا ہوں تجھے اللہ کے حکم سے. فانظر پس سوچ تو، دیکھ تو، ماذا ترا کیا کچھ تو دیکھتا ہے، یعنی تیری کیا رائے ہے. جلدی نہ کرنا بیٹا، سوچ کر بتانا تیری کیا رائے ہے. قال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلم اور حوصلہ. اے میرے پیارے ابا جان، افعل کیجئے، بلا تأمل کوئی سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیجئے ما تؤمر جو حکم دیے جا رہے ہیں آپ. خواب کو اللہ کے حکم سے تعبیر کرنا. آیا خواب تھا اور فرما رہے افعل ما تؤمر، کیجئے جلدی جو حکم دیے جا رہے ہیں آپ. ستجدنی ضرور آپ مجھے پائیں گے، سین تاکید کے لیے ستجدنی ضرور پائیں گے آپ مجھ کو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا من الصابرین صبر کرنے والوں میں سے. ساتھی میری طرف دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی توجہ ہوگی تو لطف آئے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 سال کے بچے نہیں تھے، اس لیے میں نے آج سائی پر لکھوایا گھر کا کام کاج کرنے کی کوشش والی عمر کو پہنچ گئے. کم از کم 12-13 سال عمر، 7-8 سال بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. 2 سال والی بات نہیں ہے کہ چھوٹے معصوم بچے تھے. مونا نمبر 1، بچے سے مشورہ نہیں لیا جاتا. جو 2 سال کا بچہ ہو اس سے مشورہ نہیں لیا جاتا. فرمایا فانظر ماذا ترا، تیرا کیا مشورہ ہے، بچے سے مشورہ لیا جاتا ہے. نمبر 2، چھوٹا بچہ اس قسم کا جواب نہیں دے سکتا، یہ جو جواب اسماعیل علیہ السلام نے دیا. نمبر 3، اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اذبح افعل، کہا اذبح نہیں کہا افعل، جلدی کرو ابا، ایسا نہ ہو کہ اللہ حکم تبدیل کر دے. اب یہ افعال کہنا یہ بھی دلیل ہے کہ معصوم بچے نہیں تھے 2 سال کے. پھر میں نے عرض کیا افعل ما تؤمر جو حکم دیے گئے ہیں. خواب کو اللہ کا حکم کہنا، حکم سے تعبیر کرنا، یہ بھی چھوٹا بچہ نہیں کر سکتا. پھر یوں نہیں کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، نہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا صبر کرنے والے کائنات میں اور بھی بہت ہیں، میرا نام بھی ان میں شامل ہو جائے گا. یہ اپنی طرف نسبت نہیں کہ میں صبر کروں گا، نا، میرا نام بھی ان. یہ انداز بتا رہا ہے کہ بچے نہیں تھے. دوسری بات، 2 سال کے بچے کو شریعت کا کیا پتہ. انشاءاللہ من الصابرین، ستجدنی آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام 2 سال کے معصوم بچے نہیں تھے. فلما اسلما وتلہ للجبین، پر جب کہ دونوں فرما بردار ہو گئے، جھک گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار. وتلہ، اور لٹایا ابراہیم علیہ السلام نے، للجبین، اسے کروٹ کے بال. یہ میرے ہاتھ کو دیکھ لیں، یہ جبین ہے، یہ جبین ہے، اس کو جبین کہتے ہیں. یہ پہلو کو جبین کہتے ہیں. یہ جو سامنے والی جگہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں جبہہ، عربی میں جبہہ. جبین یہ للجبہۃ جبینان، جبہہ ایک ہوتا ہے، یہ سامنے والا، جبینیں 2 ہوتی ہیں. حضرت نے پہلو کے بل لٹایا، دیکھ رہے ہیں، پہلو کے بل لٹایا. یوں نہ سمجھنا کہ ماتھے کے بل لٹا دیا، نہ. تلہو للجبین، لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو، للجبین واسطے کروٹ کے پہلو کے بل لٹایا. ونادینا، منا میں ایک پہاڑ ہے، منا میں، اس پہاڑ کی چوٹی پر یہ واقعہ پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا، اس کو لے آئے. سبحان اللہ، یہ سارے ذبح کے مقدمات ہیں. تیار بھی کیا، لے بھی آئے، لٹایا بھی صحیح. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور آواز دی ہم نے اس کو. یہ آواز ان تفسیریہ، اے ابراہیم علیہ السلام. اور نادینا پر لفظ لکھیں، حلق پر
چھری چلانے سے پہلے، حلق پر چھری چلانے سے پہلے، بس یہ الفاظ، حلق پر چھری چلانے سے پہلے ہم نے آواز دی۔ کون سی آواز؟ یہ آواز، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تاکہ ایک سچا کر دکھایا ہے آپ نے خواب۔ یہ حکم منسوخ ہے، بس اب اس کو چھوڑ دو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ ایسے بھاری بھاری حکم دے کر ہم دل سے نیکی کرنے والوں کو ایسے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لھو البلاء المبین، یقیناً یہ البتہ وہی امتحان تھا کھلم کھلا۔ مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرنے کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ میری طرف دیکھیں مولانا، مہربانی کریں، نیچے نہ دیکھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میرے سچے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا۔ محمدی بیگم ایک عورت تھی۔ میرے پاس حضرت مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح عمری ہے اتنی موٹی۔ تو چنیوٹی صاحب چونکہ بہت بڑے مناظر تھے قادیانیوں کے خلاف، تو چنیوٹی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے بڑی تلاش تھی کہ کہیں محمدی بیگم سے ملاقات ہو جائے۔ تو مرزا تو خیر مر گیا، تو محمدی بیگم مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آ سکی۔ اس کے ورثاء نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا یہ مجھے خواب آیا ہے کہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی اور یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ تو وارثوں نے انکار کر دیا۔ محمدی بیگم مسلمان تھی، اس کا نام تھا محمدی بیگم، وہ قادیانی نہیں تھی۔ چنیوٹی سے فرماتے ہیں کہ تلاش کرتے کرتے اللہ نے موقع دے دیا۔ مجھے جگہ کا نام سچی بات ہے بھول گیا، کتاب میرے پاس پڑھی ہے لائبریری میں کہ جگہ کون سی حضرت نے لکھی ہے۔ تو وہاں وہ پہنچے، وہ بہت بوڑھی تھی اس وقت، ضعیف العمر تھی۔ جب حضرت چنیوٹی پہنچے تو بہت زیادہ، جو بوڑھی عورت ہو بہت زیادہ، اس سے تو پردہ بھی نہیں ہوتا۔ خیر انہوں نے کہا یہ محمدی بیگم ہے۔ حضرت بڑے خوش ہوئے کہ چلو ملاقات ہو گئی، اور مرزا قادیانی کا جھوٹ بھی ثابت ہو گیا۔ اب ذرا خیال جو میں کہنا چاہتا ہوں بات، سو مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ محمدی بیگم تو تیرے نکاح میں نہیں آئی، تیرا خواب تو سچا ثابت نہیں ہوا، تو کیسے نبی ہے؟ مرزے نے کہا اگر میرا خواب جھوٹا ثابت ہو گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی تو جھوٹا ثابت ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے۔ دلیل سمجھیے علماء نے، اللہ یعذ باللہ، میرا خواب سچا ثابت تو کیا حرج ہے؟ نبی کا خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جھوٹا ثابت نہیں ہوا، میرا خواب جھوٹا ثابت ہو گیا تو کیا ہے؟ ایتوں کو دیکھنا مونا، غور کرو، خواب اور ہوتا ہے تعبیر اور ہوتی ہے، خواب اور ہوتا ہے اور تعبیر اور ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو وہ سورۃ لقمان میں سنایا تھا، خلیفہ منصور کو خواب آیا میری عمر کتنی رہتی ہے، انگلی کو اشارہ، تو اس سے مراد و غیب کی 5 چابیاں تھیں، عمر نہیں تھی 5 سال 5 مہینے وغیرہ وغیرہ، ذہن میں خاک آئے نا۔ تو خواب اور، تو خواب تو تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگا ہوں، لیکن تعبیر دمبا ذبح کرنا تھا۔ تعبیر کیا تھی؟ دمبا ذبح ہوا کہ نہیں؟ خواب سچا ثابت ہو گیا یہ، لیکن اصل بات اور ہے۔ اصل بات جو کرنے لگا ہوں میں نے آپ کو، آپ مجھے معنی سنائیں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے اصبحو کا کیا معنی کرایا ہے؟ انی اصبحو کا میں تجھے ذبح کر دیا ہے، نہیں ذبح کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماعیل کو لے آنا، اس کو تیار کرنا، اس کو لٹانا، یہ ہے ذبح کرنے لگا ہوں۔ ذبح کرنے لگا ہوں کا معنی میں نے تیاری کر لی ہے تجھے ذبح کرنے کی۔ اگر ہوتا نا ذبح تو کا ماضی کا صیغہ، میں تجھے ذبح کر چکا ہوں، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے بے خواب سچا ثابت نہیں ہوا۔ لفظ یہ نہیں ہے کہ میں ذبح کر چکا ہوں، میں ذبح کرنے لگا ہوں، یعنی یہ کام کرنے لگا ہوں۔ حضرت کرنے لگے، اللہ میں بس 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 آگے نہیں کرنا، آپ نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ کچھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پھر مانا کرتا ہوں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ خواب تو تب جھوٹا ثابت ہوتا جب لفظ ہوتے ذبح تو کا، تجھے ذبح خواب میں کر چکا ہوں، کرنے لگا۔
اب کرنے لگے تو تھے، لٹایا تو تھا، لیکن یہ باتیں جو مشہور ہے نا، حضرت اسماعیل نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھ لو، اور چھری چلتی نہیں تھی تو کیوں نہیں چلتی؟ حضرت نے غصے میں آ کر چھری کو اوپر پھینکا، واپس چھری آ رہی تھی، مچھلی بھی ذبح ہو گئی، بکری بھی ہو گئی، مکڑی بھی حلال ہے، مچھلی بھی حلال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یٹۃ الفقہ۔ حدیث میں ہے احلت لنا میتتان و دمان، دو چیزیں جو خود بخود مر جائیں وہ بھی ہمارے لیے حلال ہیں، دو خون بھی حلال ہیں۔ مکڑی خود بخود مر گئی، مچھلی پانی سے نکالی گئی مر گئی، دونوں ہمارے لیے حلال ہیں۔ اور یہ دل جو ہے یہ بھی حلال ہے، اور جو جگر بھی ہے یہ بھی حلال ہے، کلیجی جس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری باتیں پٹی باندھ دو اور یہ کر دو اور چہرہ میرا نہ دیکھو اور کپڑا ڈھانپ دو، یہ ساری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آؤ جی، فرمایا انہا سألہ البلاء المبین، یقیناً یہ البتہ وہ امتحان تھا کھلم کھلا مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرنے کے لیے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور بدلے میں دے دی ہم نے حضرت اسماعیل کے بِذِبْحٍ ایک جانور عظیم، بہت بڑا جانور دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پچھلوں میں یہ بات، سلام علی ابراہیم، میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا تھا، وہی تحقیق ہے۔ اب کیا مانا؟ ہم نے پچھلوں میں یہ بات چھوڑ دی، سلام ابراہیم علیہ السلام پر، بعد میں آنے والے سلام بھیجتے رہیں گے۔ حضرت مولانا حسین علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ اور انداز، سلام علی ابراہیم، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنی رحمت سے آگ میں سلامت رکھا، یہ اس کی رحمت ہی۔ اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے، المؤمنین پر لکھیں کامل۔ مونا اب میں چند مسئلے عرض کرتا ہوں، آپ میری طرف دیکھ لیں، مہربانی کریں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، بیٹے کو پتہ تھا میں نے ذبح نہیں ہونا، پھر امتحان نہیں بنتا، اور امتحان تو تھا البلاء المبین، ماننا پڑے گا، پتہ دونوں کو نہیں تھا یہ کام نہیں ہوگا، عالم الغیب دونوں نہیں تھے، ورنہ امتحان کیسے ہے؟ اور نمبر دو، حضرت اسماعیل فرق آپ کو سنا دو، میری طرف دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے نام ابراہیم رکھا تھا، ماریا قبطیہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رو رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا، دل میں بڑا غم ہے، تیسرا بیٹا فوت ہو رہا ہے۔ دو بیٹے آپ کے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ کا لقب ہے طاہر اور طیب، دونوں مکے میں فوت ہوئے، یہ مدینہ شریف میں فوت ہو رہا ہے، ہاں سزاروں قطار گر رہے ہیں۔ فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا بڑا دکھ ہے۔ آپ چاہتے تھے بیٹا ذبح نہ ہو، بیٹا فوت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بیٹا فوت نہ ہو۔ اب سمجھیں تو صحیح فرق، بیٹا فوت بچ جائے، اللہ کی مرضی تھی فوت کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے بیٹا نہ بچے، اللہ کی مرضی تھی بچانا ہے۔ مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی، بیٹا نہیں بچ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے بیٹا نہ بچے، مرضی پوری ہوئی، اللہ نے بچایا۔ راز کیا ہے مولانا؟ حدیث میں آیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من بعد نبی لعاش ابراہیم، غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے ابراہیم کو فوت کر کے اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا، اگر میرے بعد اللہ نے نیا نبی بنانا ہوتا، میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھ کر اسی کو اللہ نبی بناتا۔ ختم نبوت کا مسئلہ اللہ نے سمجھایا، میرے بعد نیا نبی اللہ نے نہیں بنایا۔ اور حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے نہ بچے، اللہ نے بچایا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا، یہاں اللہ نے بچایا۔ او مولانا، جنت کی چیزوں پر تو فنا نہیں آئے گی،
جنت کی چیزوں پر فنا. یہ دمبا کیسے ذبح ہو گیا جو جبریل لے کر آیا تھا؟ میری طرف دیکھ لیں، لٹایا نا، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نے دیکھا ابراہیم، جبریل کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نیچے لیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام بول پڑے اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو جبرائیل کے، حضرت خلیل کے، حضرت اسماعیل کے یہ کلمے اتنے پسند آئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا. ہٹایا اسماعیل علیہ السلام کو، دمبے کو لٹا دیا، چھری دمبے پہ چل گئی. جنت کی چیزوں پر تو فنا نہیں آتی، یہ جنت سے دمبا آیا تھا تو کیسے اس پر فنا آ گئی؟ یاد رکھنا جنت کی چیزوں پر فنا نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر رہے. اگر دنیا میں آ جائیں جنت کی چیزیں تو قانون دنیا والا لگے گا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بس آگے چلیں. یہ جس بندے کا عقیدہ غلط ہے اس کی قربانی قبول ہے؟ کیوں قبول نہیں ہے؟ قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ شرک سے پاک تھا، قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا عقیدہ بھی شرک سے پاک ہوگا. نمبر 2، عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. بھینس ہے، گائے ہے، میں مثال دیتا ہوں، بکرا ہے، کانا ہے، بالکل ایک ٹانگ ہی اس کی نہیں ہے، عیب والی چیز کی قربانی نہیں ہوگی. کیوں؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یادگار ہے. حضرت اسماعیل بھی بے عیب تھے، جن کو ذبح کرنا چاہتے تھے حضرت ابراہیم، اور جو دمبا آیا تھا جنت سے وہ بھی بے عیب تھا. جو چیز تم ذبح کر رہے ہو وہ بھی بے عیب ہونی چاہیے. لوگ سوال کرتے ہیں اس دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں تو یاد رکھنا پہلی شریعتوں کے اندر، سورۃ آل عمران میں انشاءاللہ بات کریں گے، یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پر چیز دیتا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی. لیکن یہ چونکہ جنت سے آیا تھا نا تو اس لیے اس کو آگ نے آ کر نہیں جلایا آسمان سے، اس کو پرندوں نے کھا لیا. او مولانا، جنت والی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی. فرمایا وسلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ. ایک اور قول بھی ہے کہ یہ دمبا جنت سے نہیں آیا تھا، دنیا کا دمبا تھا. حکم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو، اس کے بدلے ایک دمبا خرید کر ذبح کر لو. اب ذرا غور کرنا، میں بذبح عظیم پر جملہ ایک کہنا چاہتا ہوں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حق بدلے میں دے دیا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بذبح ایک جانور عظیم عظیم القدر. کیا لفظ ہے؟ اگر جنت سے آیا تھا تو عظیم القدر تھا، بڑی شان والا. اور اگر دنیا کا کوئی دمبا ذبح ہوا تھا پھر مانا ہے بذبح عظیم عظیم الجثۃ والقیمہ، اس کا جسہ بڑا تھا، قیمت زیادہ تھی، مہنگا تھا. یہ انہو من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین. مولانا وبشرناہ، واو عطفہ ذکر کیا، واو عطفہ وبشرناہ. معلوم ہوا پچھلے جس بیٹے کا ذکر چل رہا ہے وہ بیٹا اور ہے، اور اسحاق علیہ السلام اور ہے. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے جن کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا، ذبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں تھے. یہ واو آ گئی ہے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوشخبری دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ. حضرت اسحاق کی جو نبی تھے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، برکتیں رکھی ہم نے حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر. ومن ذریہ، انبیاء بھی پیدا ہوئے، بادشاہ بھی پیدا ہوئے، نبی بھی پیدا ہوئے. 4,500 پیغمبر آئے ان کی اولاد میں سے.
بادشاہ بھی، انبیاء بھی، نسل بھی ان کی پھیلی۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِمَامٌ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن دل سے نیکی کرنے والے بھی تھے، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ظلم کرنے والے بھی تھے صاف صاف سے اپنی جان کے۔ مانا میری طرف دیکھیں، ایک اختلاف ہے علماء میں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے، یہودی کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کا لقب ہے اسرائیل، اسی سے پھر بنی اسرائیل، یہ یہودی جو ہیں ان کی اولاد۔ یہ فضیلت خود لینا چاہتے ہیں یہودی، اس لیے کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ یاد رکھنا ذبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں تھے، حضرت اسماعیل تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سبب والے واقعے کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری آئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، 12واں پارہ کھولیں، سورۃ ہود۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، 208 صفحہ 208، جلدی کریں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، پس وہ ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے خوشخبری سنائی اس کو اسحاق علیہ السلام کی۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنائی، آپ کا بیٹا اسحاق پیدا ہوگا علیہ السلام، آگے شادی کرے گا، اس کا بھی بیٹا پیدا ہوگا پوتا، اس کا نام بھی نہ رکھنا، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نام رکھ دیا ہے۔ میری طرف دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، میں بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہوں، اور اگر مراد یعقوب علیہ السلام ہیں بقول یہودیوں کے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی اللہ آپ کو بیٹا دے گا اور وہ آگے بڑا ہوگا، اس کا آگے بیٹا پیدا ہوگا یعقوب علیہ السلام پوتا، اگر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری مل چکی تھی، پھر حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے لگا ہوں، یہ تو پہلے پتہ تھا بھئی اسحاق علیہ السلام کی تو آگے بھی اولاد ہونی ہے، یعقوب علیہ السلام پوتا پیدا ہونا ہے، پھر امتحان کیسے بنا؟ جب پوتے کی خبر پہنچ چکی تھی تو معلوم ہوتا ہے حضرت کو پتہ تو تھا کہ یہ اسحاق علیہ السلام ذبح نہیں ہوگا، اس کا تو آگے پوتا پیدا ہونا ہے میرا یعقوب علیہ السلام، پھر امتحان کیسے بنا؟ امتحان اس صورت میں بنتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات کہ ذبح کے بعد یہ واقعہ آیا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ، بشارت بعد میں دی گئی، اور نمبر 2 پوتے کی خوشخبری بھی ساتھ مل چکی تھی۔ 26واں پارہ کھولیں، آخری صفحہ، 26واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، 470۔ اب میں آخری 3-4 سطروں میں معنی کرتا ہوں، غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آ گئے، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت نے دل میں ان سے ڈر محسوس کیا، کھانا رکھا، کھانا نہیں کھاتے، قَالُوا لَا تَخَافْ، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، مولانا طیب ساتھ دیکھ لیں بیٹا، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، خوشخبری دی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی، علیم جو علم والا ہوگا۔ مولانا ان لفظوں کو دیکھیں، مہربانی کریں، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہو تو اللہ فرماتے ہیں بے غلام علیم، علم والا لڑکا، اور سبق دیکھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو رب ہب لی من الصالحین پیچھے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی حوصلے والے لڑکے کی، امتحان میں ڈٹ جانے والا، امتحان میں مضبوط کھڑا ہونے والا، حلیم۔ دیکھیں وہاں علیم ہے اور یہاں حلیم، یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، یہ کوئی اور تھے۔ آؤ مولانا میری طرف دیکھیں، ایک اور جملہ سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین،
جن دو بندوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا میں ان دو کا بیٹا ہوں۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دادا تھا، میری طرف دیکھیں مہربانی کریں، نیچے نہیں دیکھنا، بات سمجھ نہیں آئے گی، بیٹا بلال دیکھو میری طرف۔ آپ کے دادا جان کے بیٹے زندہ نہیں رہتے تھے، تو عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی، اللہ نے مجھے جب 10 بیٹے دیے، ایک بیٹا میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ 10 بیٹے اللہ نے دے دیے، اب ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قرآن اندازی کرو، نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکلا عبداللہ کا۔ تو پریشان ہو گیا عبد المطلب، عبداللہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، پیارا ہے، کیا کروں؟ تو ایک کہنا عورت تھی، لمبی تفصیل ہے، اس سے مشورہ کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک طرف جناب عبداللہ کا نام لکھو، کاغذ پر لکھ کر میں مثال دے رہا ہوں، اور دوسری طرف 10 اونٹ، جو بھی نکلے نا نام اسی کو تم نے ذبح کرنا ہے۔ قرآن اندازی کی، پھر نام عبداللہ کا نکلا، اس نے کہا 10 اونٹ اور بڑھاؤ، 20 اونٹ، پھر قرآن اندازی، نام پھر جناب عبداللہ کا، انہوں نے کہا اور 10 اونٹ کرتے کرتے 100 اونٹوں تک پہنچ گئے، ایک طرف 100 اونٹ، ایک طرف جناب عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ اب جب پرچی نکالی تو 100 اونٹوں والی نکلی، تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور آپ کے والد جناب عبداللہ بچ گئے۔ حضور فرماتے تھے جن دو بندوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا میں ان دونوں کا بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ جناب عبداللہ کا بھی بیٹا ہوں اور آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، ان کا بھی بیٹا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے جن دو کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا، ایک جناب عبداللہ، دوسرے اسماعیل علیہ السلام، تو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں، کیونکہ آمنہ کے لاد حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق ذبیح اللہ نہیں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان کی قبر بھی دیکھی ہے مکہ شریف میں، ہاں 3 دن ان کی میت لٹکی رہی تھی، کوئی اتارنے نہیں دیتا تھا، لمبی بات ہے۔ حجاج ابن یوسف کا دور تھا، بیت اللہ جنگ ہوئی حرم شریف میں اور آگ لگی، تو بیت اللہ شریف کا جو پردہ تھا غلاف کعبہ جل گیا، اور یہ جو دمبا ذبح ہوا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، تو گوشت تو اس کا پرندے کھا گئے تھے، اور اس کے جو سینگ تھے وہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ شریف میں۔ جب حجاج ابن یوسف کے دور میں آگ لگی تو یہ سینگ بھی اسی غلاف کعبہ کے ساتھ جل گئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو مکہ شریف میں اس دور میں آئے نہیں تھے جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ بنانے والا حضرت اسماعیل کے ذبح والا، یہ سینگ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے، کیونکہ یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام کے ہوتے ہوئے پیش آیا تھا مکے میں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تیسرا قصہ آ گیا، اور چوتھا قصہ، 2 ہو چکے، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تیسرا اور چوتھا قصہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا۔ یہ بھی شفیع غالب نہیں تھے، ہماری نجات کے محتاج تھے، البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون پر، کمالات نبوت دے کر، وَنَجَّيْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں کو نجات دی۔ وہ شفیع غالب کیسے؟ ہماری نجات کے محتاج تھے، ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت اور بڑی گھبراہٹ سے، وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے مدد کی ان کی فرعون کے مقابلے میں، فَكَانُوا الْغَالِبِينَ، پس ہو گئے وہی غالب ہونے والے۔ اوپر لکھ لیں آخر کار وہی غالب ہو گئے، ورنہ پہلے تو غلبہ فرعون کا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، فرعون کو غرق کرنے کے بعد دی ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح، وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور چلایا ہم نے ہمیشہ کے لیے ان دونوں کو، ہدینا کا معنی لکھے علماء کرام، چلایا ہم نے ہمیشہ کے لیے، چلایا ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے دونوں کو صراط مستقیم
پر، معصوم تھے، عصمت تھی ان میں گناہوں سے پاک۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے ان دونوں پر پچھلوں میں یہ بات۔ کیا بات چھوڑ دی؟ سلام موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، پچھلے آنے والے ان پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو ہم نے سلامتی دی تھی، ہم نے بچایا تھا، ہم نے نجات دی تھی، یہ بات پچھلوں میں بھی چلی آتی رہی ہے۔ پچھلے بھی یاد کرتے ہیں، واقعی اللہ نے نجات دی تھی، سلامتی اللہ نے دی تھی۔ ہم اسی طرح نجزی المحسنین، بدلہ دیا کرتے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ انہما، یقیناً وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، من عبادنا المومنین، ہمارے ایماندار کامل بندوں میں سے تھے، مومنین پر کامل لکھنے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پانچواں قصہ آ گیا۔ الیاس علیہ السلام بھی شفیع غالب نہیں، قوم ان کو قتل کرنا چاہتی تھی، میں اللہ نے ان کو قتل ہونے سے بچایا۔ یقیناً حضرت الیاس علیہ السلام من المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھے، بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اذ قال لقومہ، جب حضرت الیاس نے فرمایا اپنی قوم بنی اسرائیل کو، الا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو، شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، اتدعون بالا، کیا تم پکار رہے ہو بال نامی بت کو۔ سامنے لکھیں جی، بال سونے کا بت، خلاصہ آپ کو لکھوا دوں، سونے کا بت، 400 خدام، 400 اس کے خدام تھے، خادم کی جمع خدام، مجاور، ملنگ، 400 اس کے خدام تھے، مجاور ملنگ، 24 گز لمبائی۔ اس بت کی لمبائی کتنی تھی؟ 24 گز۔ لکھیں آگے، شیطان اس میں داخل ہو کر باتیں کرتا۔ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پکارتے ہو بال بت کو اور چھوڑ رہے ہو احسن الخالقین کو، جو سارے بنانے والوں میں سے سب سے عمدہ ہے۔ کس کو؟ اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلاتے رہے وہ حضرت الیاس کو۔ ایک دفعہ نہیں جھٹلایا، ماضی استمرار جھٹلاتے رہے، دعوت توحید میں جھٹلاتے رہے مسلسل۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پر یقیناً وہ البتہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے آخرت کے عذاب میں۔ لَمُحْضَرُونَ پر لکھنے عذاب آخرت، آخرت کے عذاب میں حاضر کیے ہوں گے اس تکذیب کی وجہ سے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اللہ پر لکھنے لیکن مستثنی منقطع، لیکن اللہ کے بندے المخلصین چنے ہوئے یہ عذاب آخرت میں حاضر نہیں ہوں گے، یہ عذاب آخرت میں حاضر نہیں ہوں گے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ علماء کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کو میں نے مستثنی منقطع بنایا، یہ نئی کلام ہے، اور متصل بناؤ نا پھر فَكَذَّبُوا سے ہوگا استثناء۔ کیا مطلب؟ فَكَذَّبُوا، قوم والے جھٹلاتے رہے حضرت الیاس علیہ السلام کو، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن جو چنے ہوئے بندے تھے اللہ کے انہوں نے نہیں جھٹلایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دی ہم نے الیاس علیہ السلام پر پچھلوں میں یہ بات، سلام علی الیاسین، سلام حضرت الیاسین پر۔ الیاسین اس کے سامنے لکھیں، نمبر 1 الیاس کی ایک لغت، حضرت الیاس کی ایک لغت الیاسین ہے، اور نمبر 2 امت کا نام، نمبر 2 امت کا نام۔ بس الیاسین جو ہے نا یہ جمع ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والوں کہتے ہیں محمدیون،
تو سلام علی الیاسین، سلام الیاس علیہ السلام پر، یا دوسرا قول سلام علی الیاسین، سلام یاسین والوں پر، الیاس والوں پر، انا کذالک، دونوں معنی، یا تو سلام الیاس علیہ السلام پر چلتا آئے گا، الیاس علیہ السلام، اور یا اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو سلامت رکھا، قتل سے بچایا، حضرت مولانا حسین علی صاحب کا انداز۔ اسی طرح بدلہ دیا کرتے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، یقیناً الیاس علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا، قصہ نمبر 6، لوط علیہ السلام بھی شفیع غالب نہیں، ان کو بھی ہم نے نجات دی تھی۔ یقیناً لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے متعلقین اجمعین تمام کو، الا عجوزن، مگر ایک بوڑھی ان کی بیوی، فی الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، ثمرہ مخالفت، پھر جڑ سے اکھیڑ دی ہم نے پچھلوں کو۔ وَإِنَّكُمْ، یقیناً تم اے اہل مکہ، انکم کے نیچے لکھے اہل مکہ، یقیناً تم اے اہل مکہ، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، البتہ گزرتے رہتے ہو ان پر، درالے کے کبھی صبح کرنے والے ہوتے ہو، شام کے سفر میں جاتے ہو، ان پر گزرتے ہو، علیہم کے نیچے لکھیں، یعنی ان کی رہائش گاہوں پر، یعنی ان کی جو ان کی رہائش گاہیں تھیں ان پر گزرتے رہتے ہو تم، کبھی تو صبح کے وقت صبح کرنے والے ہوتے ہو، نمبر 2 باللیل، اور رات کے وقت کبھی رات کو گزرتے ہو کبھی صبح گزرتے ہو۔ افلا تاکرون، مکہ والو کیا پس تم سوچتے نہیں ہو کفر اور شرک کا انجام؟ گزرتے ہو، دیکھتے ہو برباد پڑی ہے سب کچھ۔ وَإِنَّ يُونُسَ، قصہ نمبر 7، اور یقیناً یہ بھی شفیع غالب نہیں ہے، یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے نکالا تھا، یہ کیسے شفیع غالب ہے، اللہ سے بات منوا سکیں گے؟ یقیناً یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب بھاگ کر جا پہنچے طرف کشتی بھری ہوئی کے، فَسَاهَمَا، پس کرا ڈالا، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پر تھے حضرت یونس علیہ السلام مِنَ الْمُدْحَضِينَ، الزام لگائے ہوں میں سے، یعنی انہی کا نام نکلا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے، صحیح سالم نگل لیا ان کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، درحالے کہ وہ ملامت کرنے والے تھے اپنے آپ کو۔ یہ توبہ قلبی ہے، میری طرف دیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو فرمایا، مایوس ہو گئے نا، نہیں مانتے، 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ میرے لفظ قابل غور ہیں، سستی بھگاؤ، عذاب کیا کہا؟ عذاب آ جائے گا۔ تیسرا دن ہوا تو اللہ کا پیغمبر موجود ہو تو عذاب تو نہیں آیا کرتا، حضرت نے اللہ سے اجازت نہیں لی، عذاب آنے والا ہے۔ تیسرا دن اللہ نے فرمایا تھا تیسرے دن آئے گا، میں نے قوم کو سنا دیا تھا، بغیر اللہ کی اجازت کے روانہ ہو گئے۔ قوم والوں نے دیکھا عذاب آ رہا ہے، نشانات ظاہر ہوئے، سارے آ کر اللہ کے بارگاہ میں میدان میں جمع ہو کر رونے لگے، بچے بوڑھے جوان عورتیں سارے، اللہ معاف کر، مہربانی کر۔ اللہ نے آتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ مولانا میں فرق کروں گا انشاءاللہ سورۃ یونس میں، آپ کو عرض کروں گا، وہاں مثال بھی آئی ہوئی ہے فرعون کی۔ ایک جملہ ابھی یہاں سے سن لیں، دل کی کھڑکیاں کھول کر اور دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، عذاب آ کر چمٹ جائے پھر عذاب نہیں ٹلا کرتا۔ میرے الفاظ قابل غور ہیں، بڑا مشکل مقام ہے یہ۔ عذاب آ کر مباشر ہو جائے، ٹچ ہو جائے، گر پڑے، مل جائے تو پھر وہ ٹلا نہیں کرتا، اور جتنے تک عذاب آ کر گرے نہیں، اوپر پہنچ نہ جائے، ٹچ نہ ہو جائے، بندہ معافی مانگ لے تو اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ قوم نوح سے عذاب کیوں، قوم یونس سے عذاب کیوں ٹل گیا تھا؟ ابھی آ کر ٹچ نہیں ہوا تھا، ان کے ساتھ ملا نہیں تھا، آ رہا تھا سامنے، معافی مانگی آتے ہوئے کو اللہ نے ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، 2 قولیں،
ایک قول تو یہ ہے کہ عذاب آنے والا تھا تو حضرت چلے گئے، کشتی جا رہی تھی سوار ہوئے، اور دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے یہ تو بستی سے باہر چلے گئے، عذاب آیا، معافی مانگی قوم نے، عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا میں نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، اب واپس چلا گیا ہے، اگر میں قوم میں گیا جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ اس وقت کا رواج تھا جھوٹے کو قتل کر دیتے تھے، میں نہیں جاتا واپس۔ کشتی میں بیٹھے، کنارہ ساتھ تھا، روانہ ہوئی کشتی، پھنس گئی۔ اللہ کریم کی حکمت، قرآن اندازی ڈالو کرو، ایک کوئی معلوم ہوتا ہے اللہ سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، کوئی مالک سے بھاگا ہوا ہے، نام یونس علیہ السلام کا 3 بار نکلا، انہوں نے چھلانگ لگا دی، تیر کر کنارے پر پہنچ جاؤں۔ مچھلی اللہ کے حکم سے انتظار کر رہی تھی، ابھی چھلانگ لگائی، مچھلی نے منہ کھول لیا، اندر چلے گئے۔ یہ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا۔ قرآن دادی ہوئی، نام نکلا حضرت کا، انہوں نے کہا کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ اور انداز بیان فرماتے تھے۔ کشتی والوں نے دیکھا کشتی تو ڈوبنے لگی ہے، انہوں نے کہا ایک بندہ زیادہ ہے، ایک بندہ زیادہ ہے۔ کشتی کا مثلاً لمٹ ہے 50 بندے، 51 بندے ہو گئے، ایک زیادہ ہے، ایک کو نکالو۔ کیوں کشتی والے غیب تو نہیں جانتے تھے کہ کوئی مالک بھاگا ہوا ہے، حضرت شیخ پنج پیر کا انداز یہ تھا۔ تو جب نام نکالا گیا حضرت یونس کا 3 بار نکلا، کہ چھوڑو یار میں خود دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، شاید کنارہ قریب تھا، تیر کر پہنچنے کا ارادہ تھا، آگے مچھلی نے لے لیا اپنے منہ میں۔ فلولا انه كان من المسبحين، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یقیناً یونس علیہ السلام تھے من المسبحین، شاہ صاحب نے مانا کیا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً یونس علیہ السلام تھے پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے، پاک ذات کو یاد کرنے والوں میں سے، وہ ملیم، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ پچھلی آیت وہ توبہ قلبی تھی، اب توبہ زبانی ہے، توبہ لسانی۔ تسبیح شروع کر دی، لا الہ الا انت سبحانک، او سورۃ یونس، سورۃ الانبیاء، وہاں کریں گے بعد انشاءاللہ۔ اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کو لا شریک کہنے والوں میں سے نہ ہوتے، تسبیح نہ کرتے تو اللہ بے صفی بد نہیں، البتہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، الہ یوم یبعثون، اس دن تک جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ میری طرف دیکھیں، بات کروں، مہربانی کریں۔ سور پہلی دفعہ پھونکا جائے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اس کو یوم البعث نہیں کہتے، یہ بعث کا دن نہیں ہے، یہ تو فنا کا دن ہے۔ یوم بعث وہ ہے جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو پھر زندہ ہوں گے، یہ ہے یوم یبعثون، زندہ۔ تو اب اللہ نے فرمایا اگر یہ تسبیح نہ کرتے، اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس روز لوگوں نے زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات فنا ہو جاتی، مچھلی پر فنا نہ آتی، اس دن تک جس روز لوگوں نے زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ اسے تو معلوم ہوا کہ مچھلی فنا سے پاک تھی۔ سوال سمجھ آیا وے؟ نہ، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس سے مچھلی کا بقا لازم نہیں آتا۔ الہ یوم یبعثون کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ میں اللہ کریم کی تسبیح بیان نہ کرتے تو یوم یبعثون تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ کیا مطلب؟ یونس علیہ السلام بھی زندہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال، مچھلی بھی زندہ؟ نہ، مراد ہے مچھلی کی غذا بنا دیے جاتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ مچھلی کی غذا بن جاتے، لیکن میں اللہ نے غذا نہیں بننے دیا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، سبحان اللہ، مچھلی کے پیٹ سے نکل نہ سکتے، لوگ قبروں سے نکلتے، حضرت مچھلی کے پیٹ میں سے نکلتے، اس کی غذا بن چکے ہوتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ڈال دی ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں۔ عرا کہتے ہیں وہ میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو۔ حکم دیا مچھلی کو آئی تو حضرت باہر آ گئے۔ مولانا آپ نے ہوٹل پر کام کرنے والے ملازم دیکھے ہو نا، جو چائے کا ہوٹل ہوتا ہے،
چائے بناتے ہیں، پکاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو مسلسل برتن دھونے کی وجہ سے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہے نا سفید سفید اور نرم نرم ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو تجربہ بھی ہے کہ نہیں، نرم نرم ہو جاتے ہیں سفید۔ یا جو ہماری مستورات کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں نا، تو بہت زیادہ کپڑے ہوں تو دیکھیں نا شام کو ہاتھ ان کے نرم نرم سفید سفید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 3 دن، 40 دن، 10 دن، واللہ عالم، یہ تعین نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان، بندہ 2-3 منٹ سے زیادہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، سانس بند ہو جاتی ہے، پھر اوپر آ کر سانس لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے زندہ رکھا پانی کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی مچھلی، وہاں زندہ رکھا۔ چونکہ وجود نرم و نازک ہو چکا تھا نا، تو اب اللہ نے کیا کیا؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ڈال دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، درحالے کہ وہ بیمار تھے، مریض سے، جسم کمزور ہو چکا تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اگا دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام پر درخت، مِن يَقْطِين، بیل میں سے۔ مشہور ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی۔ امونا بیل کا تو درخت نہیں ہوتا، شجرتن تو اللہ نے درخت کہا ہے، بیل تو زمین پر ہوتی ہے، کدو تو زمین پر لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خلاف عادت، خلاف قانون اللہ کریم اسے درخت کی شکل دے دی ہو، اللہ تو قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، لوگ کہتے ہیں جی وہاں درخت کا تنا کھڑا تھا خشک، اور اس پر بیل کو اللہ نے چڑھا دیا۔ ایک اور بات بھی کہنی ہے، تو پھر درخت کا اگر تنا کھڑا تھا، پھر سوال کرتے ہیں کہ پھر ارات اس کو کہتے ہیں جس میں درخت نہ ہو۔ ورنہ ساری یہ کیلو کالی والی باتیں ہیں، یہ بات چھوڑو۔ خلاصہ یہ ہے کہ چٹیل میدان تھا، اللہ کریم نے اپنی قدرت سے بیل پیدا کر دی، ایک درخت کی شکل اس کو دے دی، پتے پھیل گئے، حضرت کے اوپر پتے لپٹ گئے، حضرت نے پتے لپیٹ لیے، اور کدو کی جو بیل ہے نا، اس کے پتوں پر مکھی نہیں بیٹھتی، تاکہ پیغمبر کے جسم پر مکھی نہ بیٹھ سکے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، اور بھیجا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو 100,000 کی طرف، 100,000 یعنی 1,00,000 بندے، او یزیدون، او بمانا بلکہ یزیدون، کسر کو شمار کرو 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ حضرت کی امت 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی، طبیعت سنبھل گئی، صحت مند ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قوم کے پاس جائیے، وہ تو آپ کی غلامی کے لیے تیار بیٹھی ہے، مومن بن چکے ہیں۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پس ایمان لے آئے یونس علیہ السلام کی قوم والے، ہم نے ان کو نفع دیا ایمان کی برکت سے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک۔ فاستفت، اب 7 انبیاء کا حال بیان ہو گیا، ان کو مشکلات سے ہم نے نکالا تھا، مصائب میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ کیسے شفیع غالب ہیں۔ فاستفتہم لربک المناج، پہلے فرشتوں کا ذکر تھا، پھر جنات کا، پھر انبیاء کا، اب فرشتوں کا ذکر دوبارہ دہرایا۔ اعادہ زجر، پہلی جو قسم دی فرشتوں کی اس پر روشنی ڈالنا ہے، تنویر۔ فاستفتہم، پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، لربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اب مولانا 3 باتیں ہیں۔ ایک بات، ایک چیز کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قبح عرفی، عرف میں معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، اس معاشرے میں بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ فرمایا اپنے معاشرے کو دیکھ لو، شرم کرو، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اور جو چیز معاشرے میں بری سمجھتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہو۔ فاستفتہم لربک المنات، ان سے پوچھئے میرے پیغمبر کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، قبح دوم نقلی نا، یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ میری طرف دیکھیں، بات بڑی عجیب ہے اور میں بڑے محتاط لفظ بولوں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ
جب میں اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا یہ موقع پر موجود ہو کر دیکھ رہے تھے کہ وہ مؤنث ہیں؟ کچھ میرے محتاط لفظ آپ نے سمجھے ہیں؟ فرشتے مؤنث ہیں، بیٹیاں۔ جب میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ موقع پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ مؤنث ہیں، اس لیے بیٹیاں کہہ رہے ہیں شرم کرو۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، ان کے پاس نقل بھی کوئی نہیں ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں بیٹیاں ہیں۔ قبودون نقلی، آیا پیدا کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث، وہم شاہدون، درحالے کہ وہ موجود تھے موقع پر دیکھ رہے تھے۔ مشاہدے کی نفی۔ نمبر 3 لا انہم من افکہم لیقولون، قبہدون عقلی، عقل بھی کہتی ہے یہ جھوٹ ہے، ان کو کیا پتا، عقل بھی جھوٹ کو گندا سمجھتی ہے، کبھی سمجھتی ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ الا انہم من افکہم، عقل بھی کہتی ہے جھوٹ گندی چیز ہے، تو یہ جھوٹ ہے نا تو گندی چیز ہوئی، خبردار۔ انہم من افکہم، یقیناً وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے، من کا معنی لکھیں بوجہ، یقیناً وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے، لیقولون، البتہ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، والد اللہ، اللہ نے جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے جنم دیا ان کو، یہ بیٹیاں ہیں، جھوٹ جھوٹ، عقل بھی کہتی ہے جھوٹ گندی چیز ہے، شرم نہیں آتی ہے، صف البنات علی البنین، کہ اللہ نے چن کر دے دیے بیٹیاں، چن لی اللہ نے بیٹیاں، علی البنین، بدلے بیٹوں کے۔ ہاں بھئی اللہ نے چنا ہوتا تو بیٹے چنتا نا، بیٹیاں کیوں چن لی ہیں؟ تم تو بیٹیوں کو اچھا سمجھتے نہیں، قبہ عرفی، عرف کے اندر تم اس بات کو برا سمجھتے ہو۔ ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے تم بےہودہ فیصلے کر رہے ہو، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو، عرف میں بیٹیوں کو برا سمجھتے ہو، معاشرے میں برا سمجھتے ہو، پھر عقلی دلیل بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو، عقل بھی کہتی ہے جھوٹ گندی چیز ہے، نقل بھی نہیں ہے تمہارے پاس کہ میں اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا، تم موقع پر تھے، شرم کرو۔ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے لیے کوئی دلیل ہے، صاف صاف دلیل ہے تو پیش کرو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں۔ فاتوا بکتابکم، لے آؤ تم اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مونا سورت نحل کھولیے 14واں پارہ، آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، 241، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ہاں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، جب خبر دیا جاتا ہے ان کا ایک، کسی ایک کو خبر دی جائے، بالانثیٰ، بیٹی کے پیدا ہونے کی، تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ہو جاتا ہے منہ اس کا کالا سیاہ، بیٹی کی خبر سن کر منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، درحالے کہ وہ غمگین ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے اس کو، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، یا توارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوء ما بشر بہ، بوجہ عار کے اس کی جو خبر دیا گیا اس کے ساتھ، جو گھر میں پیدائش ہوئی ہے اس کی عار کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایوم سے کو الہون، آیا بند رکھے اس کو، وہ جو پیدائش ہوئی ہے جس کی اوپر ذلت کے، ام یدسہ فی التراب، یا دبا دے اس کو مٹی میں۔ اب سوچ رہا ہے یا تو ذلیل ہو کر زندگی گزاروں، لوگ مجھے بچی کا باپ کہیں گے، بیٹی کا والد ہے، ذلیل ہو کر رہوں گا، اور یا اس کو گڑھا کھود کر مٹی میں دبا دوں۔ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آج بھی وہی گندا ماحول ہے، بیٹا پیدا ہوا سارے مبارک دے رہے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی سب کے منہ اتر گئے۔ اور یہ جو واقعہ پچھلے مہینے پیش آیا، مولانا یونس صاحب تمہارے نال نہیں ہے، اتنی قریب ہے محلہ، معصوم بچی کو ظالم شفاق والد نے
5 گولیاں ماری، 7 دن کی بچی کو مار دیا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ہائے ہائے۔ آؤ مولانا فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یہ دوسری قسم آ گئی جنات کے حال کا بیان۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، انہوں نے کر لیے ٹھہرا لیے اللہ کے درمیان، بین الجنہ جنوں کے درمیان، نَسَبًا رشتہ داری، اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی ہے۔ سامنے حاشیے پر لکھیں نمبر 1، جنات اللہ کے سسرال ہیں۔ او جی کیا کہتے تھے؟ جنات اللہ کے سسرال ہیں۔ نمبر 2، عبادت میں مناسبت۔ نمبر 2، عبادت میں مناسبت۔ میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو نسبن کا مطلب ہے کہ لگے جنات اللہ کے سسرال ہیں۔ او جی شاہان جنات کی جو شہزادیاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں۔ شاہان جنات کی جو شہزادیاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور نمبر 2 مناسبت مراد ہے، دونوں معنی کرتا ہوں۔ جعلوا بینہ و بین الجنۃ نسبا، انہوں نے بنا لیا ٹھہرا لیا اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ، اللہ اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی ہے۔ جنات اللہ کے رشتہ دار ہیں، سسرال ہیں اللہ کا۔ نمبر 2 بنا لی انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان عذاب میں، جو عذاب میں حاضر ہونے والا ہے وہ اللہ کا رشتہ دار کیسے بن سکتا ہے؟ جو عذاب میں گرفتار ہونے والا ہے وہ شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اللہ اس سے پاک۔ جنات کو اللہ کے سسرال کہتے ہیں، اللہ اس سے پاک۔ شفیع غالب کہہ رہے ہیں اللہ کے آگے، اللہ اس سے پاک۔ الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے، یہ مستثنی منقطع ہے، اللہ کے بندے چنے ہوئے، اللہ کے بندے المخلصین چنے ہوئے، وہ تو ایسی باتیں اللہ کے حق میں نہیں کرتے جیسے مشرک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الا عباد اللہ المخلصین، دوسرا معنی انہم لمحضرون، جنات عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن چنے ہوئے بندے وہ عذاب میں حاضر نہیں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پر یقیناً تم اور وہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وَنَا تَعْبُدُونَ کے نیچے لکھیں، مَا تَعْبُدُونَ کے نیچے شیاطین و جنات، شیاطین و جنات، پر یقیناً تم او مشرکو، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو شیطان اور جنات، ما انتم علیہ بفاتنین، علیہ پر معنی لکھ لے پھر میں معنی کروں گا، علیہ پر لکھیں اللہ کے مقابلے میں، جلدی کریں، اللہ کے مقابلے میں یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو شیاطین جنات، نہیں ہو تم اللہ کے مقابلے میں بے فاتنین، گمراہ کرنے والے۔ معنی لکھے فاتنین کا۔ مشرکو تم اللہ کے مقابلے میں گمراہ نہیں کر سکتے، جو تمہارے شیطان ہیں نا جنات جن کی عبادت کرے وہ اللہ کے مقابلے میں گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہاں الا من ہوا صال الجحیم، مگر وہ بندہ جو داخل ہونے والا ہے جہنم میں، وہی ان کے فریب میں آئے گا۔ صال الجحیم کے اوپر لکھیں علم الہی میں، اللہ کے علم میں جو بندہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے وہی ان کے فریب اور دھوکے میں آئے گا۔ وما منا الا لہ مقام، پھر اعادہ کیا، اعادہ ثانیہ فرشتوں کا حال، نیچے لکھنے حال ملائکہ، فرشتوں کا حال، نہیں ہم میں سے کوئی، وما منا، فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں ہم میں سے کوئی، الا مگر لہو مقام معلوم، اس کے لیے درجہ ہے معین۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا درجہ معین ہے، مقام معلوم کے اوپر دوست لکھ لیں، یعنی عابد ہونا، یعنی
عابد ہونا، جتنے بھی فرشتے ہیں عابد ہیں، شفیع غالب نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یقیناً ہم صفے بنانے والے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یقیناً ہم تسبیحیں کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اب اللہ نے مشرکین مکہ کا شکوہ کیا، شکایت کی ہے، ڈراوا بھی سنایا ہے۔ مولانا جملہ سننے مہربانی کریں، مشرکین جو قریش تھے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے لوگ یہود و نصارہ، ان پر کتابیں اتری، پہلے جو یہود و نصارہ تھے ان پر کتابیں اتری، کاش اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی، ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے، ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے۔ یہودیوں کو کتاب ملی تورات، عیسائیوں کو کتاب ملی انجیل، ہم پر کوئی کتاب نہیں آئی۔ اگر ہم پر کوئی کتاب آتی ہم اس پر ایمان لے آتے، ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، پہلے یہ کہا کرتے تھے، جب کتاب آ گئی، پیغمبر آ گیا، اور تم نے دشمنی کر کے انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہی ذکر ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، یہ بے شک سے پہلے کی حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ابھی نہیں ملی تھی، اور یقیناً وہ کہا کرتے تھے، البتہ کہا کرتے تھے مشرکین قریش، کیا کہا کرتے تھے؟ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، اگر یقیناً ہمارے پاس ہوتی نصیحت، من الاولین، پہلوں میں سے، اوپر معنی لکھیں پہلوں کی طرح، پہلوں کی طرح ہوتی، جس طرح پہلوں کو کتاب ملی، بالکل اسی طرح نہیں بلکہ اس جیسی نصیحت ہوتی، پہلوں کی طرح نصیحت ہوتی ہمارے پاس، تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، البتہ یقیناً ہوتے ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے، البتہ ہوتے ہم اللہ کے بندے چنے ہوئے۔ ہمارے پاس کتاب جو نہیں ہے، نصیحت جو نہیں ہے، فَكَفَرُوا بِهِ، حال بعداً بے صد، جب آپ آ گئے، قرآن آ گیا، پس انکار کر دیا انہوں نے بھی، اس نصیحت کا، اس ذکر کا انکار کر دیا، وعدہ توڑ دیا۔ چلو فسوف یعلمون، ان قریب یہ گزرش مکہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ بِشَارَةٍ، اور البتہ تحقیق سبقت کر چکا ہے ہمارا کلمہ، پہل کر چکا ہے، گزر چکا ہے ہمارا کلمہ ہمارے بندوں کے لیے جو رسول ہیں، رسولوں کے لیے یہ بات سبقت کر چکی ہے۔ کون سی؟ انہم، یقیناً وہ رسول، لہم، البتہ وہی، لام تاکید کا ہے علماء، یقیناً وہ رسول، لہم، البتہ وہی رسول، المنصورون، مدد کیے ہوئے ہوں گے، باعتبار نتیجے کے۔ ابتدا میں اگر غلبہ نہ بھی ہونا، آخر میں مدد انہی رسولوں کی ہوگی۔ اور ترقی سنو، وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور یقیناً ہمارے لشکر، انبیاء کے پیچھے چلنے والے لوگ، جُنْدَنَا، یقیناً ہمارے لشکر جو رسولوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، البتہ وہی غالب ہونے والے ہوں گے۔ نیچے لکھ لے باعتبار نتیجہ، رسولوں کی مدد بھی ہوگی نتیجے کے لحاظ سے، اگرچہ ابتدا میں مشکلات ہیں، ہمارے جو لشکر ہیں نا، انبیاء کے پیچھے چلنے والے غالب وہی ہوں گے باعتبار نتیجے کے۔ فَأَتَوَلَّا عَنْهُمْ، زجر ما تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، اللہ نے ڈانٹا کافروں کو، منہ موڑ لو میرے محبوب ان سے، حتیٰ ہی ایک وقت، میں نے آپ کو ایسے سمجھائی تھی، آپ بھول گئے ہیں، منہ موڑ لو، یہ منہ ادھر کر لو، یہ معنی نہیں ہے، نیچے لکھیں، یعنی ان کا غم نہ کرو، یعنی ان کا غم نہ کرو، فکر نہ کرو، وَأَبْصِرْهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار کرو ان کا، دیکھو ان کو، دیکھو، دیکھتے رہو، یعنی انتظار کرو۔ حق والوں کو غلبہ ہوگا،
متفرع بر تغلیب اہل حق، حق والوں کو غلبہ ہوگا۔ دیکھتے رہیے میرے محبوب ان کو فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ یبصرون کے نیچے لکھ لو غزوہ بدر، بدر آنے دو یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا بس ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی مچاتے ہیں، جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پر جس وقت اترے گا عذاب ان کے میدان کے ساتھ، ساحت کے نیچے میدان لکھ لیں، میدان کے ساتھ اترے گا، پھر فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، بس بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ عذاب اب تو جلدی مانگتے ہیں، اترے گا تو بری ہوگی صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی، پھر ٹل نہیں سکے گا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، موڑ لو میرے محبوب ان سے، منہ موڑ لو، یعنی منہ ادھر کر لو نا، غم نہ کرو، ان کی فکر نہ کرو۔ یہ متفرع ہے تہذیب اہل باطل پر۔ کیا مطلب؟ پہلے تھا اب سر اور فتول عنہم، حق والوں کو غلبہ ملے گا، اب اہل باطل کو عذاب ہوگا۔ یہ یوں انداز ہے، کوئی تکرار نہیں ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، موڑ لو ان سے میرے محبوب، ان کی فکر نہ کرو حتیٰ ہین، ایک وقت تک، ہین کے نیچے لکھو جنگ بدر۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہو میرے محبوب، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اوپر لکھ لو غزوہ بدر، بدر آنے دو۔ کیسے میں اللہ کریم ان کو تہس نہس کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزہ، خلاصہ سورت اوپر لکھیں جی، خلاصہ سورج، کوئی شفیع کاری نہیں ہے۔ سبحان ربک، پاک ہے تیرا پروردگار، رب العزہ، مالک ہے غلبے کا۔ عزت کے نیچے معنی لکھیں جی غلبہ، عزت غلبے کو کہتے ہیں۔ پاک ہے تیرا پروردگار رب العزہ، مالک غلبے کا۔ اس کے اوپر لفظ اور لکھیں جی رب العزہ پر، اسے کون مجبور کر سکتا ہے، اسے کون مجبور کر سکتا ہے، مالک غلبے کا، اسے کون مجبور کر سکتا ہے۔ پاک ہے تیرا پروردگار اما یصفون، ان تمام باتوں سے جو بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں فرشتے، اللہ کے نائب ہیں، شفیع غالب ہیں، یہ ہماری سنتے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ کی اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ سبحان ربی کا، پاک ہے تیرا پروردگار۔ اب میں رب العزہ کا معنی نہیں کر رہا، سبحان ربی کا اما یصفون، پاک ہے تیرا پروردگار ان ساری باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ رب العزہ، مالک غلبے کا، اسے کون مجبور کر سکتا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو اللہ کے رسولوں پر۔ سبحان اللہ۔ مونا پیچھے آئیں، مہربانی کریں۔ لوط علیہ السلام کا قصہ کہاں ہے؟ دیکھیں آیت 100 قاری صاحب کیرا آیت نمبر رساوے 133۔ یہ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ اب یہاں سلام علی لوط نہیں آیا، سلام علی لوط۔ اچھا مولانا یونس علیہ السلام کا قصہ دیکھو، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، چلتے آؤ چلتے آؤ، فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَيْهِ، یہاں بھی سلام علی یونس نہیں آیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو پچھلے انبیاء تھے ان کے ذکر میں تو آیا تھا سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ اچھا اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس علیہ السلام سلام علی الیاس۔ 7 انبیاء کے قصے تھے،
5 انبیاء کے ذکر میں سلام آیا، لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام ان کے ذکر میں سلام نہیں آیا تھا۔ تو اب سلام علی المرسلین جب یوں کہا تو وہ بھی 2 اس میں شامل ہو گئے، سارے رسول شامل ہو گئے، باقی بھی اس کے علاوہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہو، 2 معنی ہو گئے۔ سلام ایک تو معنی ہوگا نا عام دعا والا، سلام و رسولوں پر، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے رسولوں پر سلام بھیجتے رہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اور دوسرا معنی حضرت مولانا حسین علی صاحب والا، سلام سلامتی سے ہے، سلام علی المرسلین، سارے رسولوں کو سلامتی ہم نے دی، بچایا ہم نے، وہ شفیع غالب نہیں تھے، رحمت کے مستحق تھے، سلامتی کے مستحق تھے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے سارے رسولوں پر سلام، والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ورنہ فرق سنیے گا، فرق رسولوں پر سلام تو ہو لیکن حمدیں صرف اللہ کی ہیں، والحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، سلام رسولوں کے لیے، حمدیں اللہ کے لیے، والحمدللہ، پیغمبر نہیں بچا سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں، اللہ ہی بچاتا ہے، والحمدللہ، بچانے والی تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب سارے جہانوں کا، کافروں کو ہلاک کرنے پر بھی وہ قادر ہے، مومنوں کی مدد کرنے پر بھی وہ قادر ہے، والحمدللہ، کافروں کو ہلاک کرنے والی تعریفیں للہ، مومنوں کو بچانے والی تعریفیں للہ، سلام رسولوں کے لیے لیکن حمدیں صرف اللہ کے لیے۔ فرشتے عاجز ہیں، صفے بنا کر اللہ کی عبادت اور حکم ماننے میں تیار کھڑے ہیں، جنات عاجز ہیں، آگ کے انگارے ان کو لگتے ہیں، وہ کیسے شفیع غالب ہیں۔ 7 انبیاء کے قصے بیان کیے، مصائب میں اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں، یہ کیسے شفیع غالب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔